الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے جو کہ ہماری موجودہ زندگی میں بہت ہی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اور ایک ایسے کچھ وظائف ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں اگر عام روٹین میں اپنی زندگی میں اس کو لے کر آ جائیں اور اس پہ عمل پیدا ہو جائیں تو ہماری زندگی کی کافی حد تک مشکلات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ لیکن کوئی بھی وظیفہ کرنے کے لیے ہمیں اس پر یقین ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں وہ اثر اس وظیفے کا ہوتا ہے؟ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جس سے ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارا کام جس بھی مقصد کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ کام میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا وہ جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا اس کی وجہ سے وہ آپ کا کام آسان ہوتا ہے، یا کوئی پریشانی آپ کی دور ہوتی ہے، یا اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو آپ رزق کے لیے کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو اگر آپ اس میں کامیابی ملتی ہے تو اس کے پیچھے آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس میں وجہ کیا ہے کہ آپ نے جو وظیفہ کیا کیا وہ وجہ تھی؟ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی وظائف کے کرنے سے آپ کی مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہوتی ہیں، یا جو کوئی آپ کا کام رکا ہوا ہے وہ ہو جاتا ہے، یا گھریلو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، یا کسی کی شادی نہیں ہو رہی اس میں رکاوٹ ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اصل وظیفہ ہماری نیت کا ہوتا ہے۔ جب ہماری نیت پکی ہوتی ہے، ہمارا یقین پکا ہوتا ہے کہ یہ کام ہمارا ضرور ہوگا، جس پر اللہ پر جس کا یقین ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی وظائف ہوتے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کے کلام سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں، اور کوئی پیر بابا کو کوئی وظیفہ تو ہوتا نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ فلاں کسی کے پاس چلے جائیں یا کوئی تعویذ کوئی پڑیا بنا کے ہمیں دے دیں تو ہمارا کام ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہو اور دوسرا بندہ ہے جو ہے وہ ہائے ہائے کر لے، جس کو تکلیف ہوگی اسی کی زبان سے ہائے کا لفظ بھی نکلے گا، اور وہ تکلیف بھی وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ تو جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے یا ہمیں کوئی جو ہے وہ کام جو ہے وہ طلب ہوتا ہے، کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، یا ہمارے رزق کی تنگی ہے، یا ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیوں کی اچھے رشتے نہیں آ رہے، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور گھریلو جھگڑے ہیں، بے چینی ہے، سکونی ہے، عجیب سا ایک جو ہے وہ گھر کا ماحول کریٹ ہوا ہوتا ہے، یا جو ہے وہ بچے ہمارے پڑھتے نہیں ہیں، یا ان کا ذہن کام نہیں کرتا، یا بچے نافرمان ہیں، تو اس کے لیے ہم لوگ دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ وہ ہمارے بچے پہ کوئی دم کر دے، وہ کوئی پھونک مار دے اس کے اوپر، تو یا وہ کوئی وظیفہ ایسا کر دے، یا کوئی تعویذ بنا کر دے دیں تو ہم اپنے بچے کے گلے میں ڈال دیں، یا ہم اپنے گھر میں جا کے کسی وزنی چیز کے نیچے اس کو دبا کے رکھ دیں تو وہ وزن پڑے گا تو اس سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی پیر بابا، کوئی بھی پہنچی ہوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے ہو۔ ان کے بعد دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ولی اللہ گزر چکے ہیں، اور جو ایسے ولی اللہ ہوتے ہیں جو نیک ہستیاں ہوتی ہیں ان کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ ظاہر بھی نہیں ہوتے کسی پر کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، ان سے جو شفا حاصل ہوتی ہے وہ زبانی کلامی لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتی۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس جب ان کو فیض ملتا ہے، لوگوں کو شفا یابی ہوتی ہے یا کوئی ان کو فائدہ پہنچتا ہے تو تب کچھ اثار جو ہے وہ لوگوں کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ اعلان جو ہیں وہ ایسے لوگ اعلان کریں گے کہ ہمارے پاس آئیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ رزق میں کیسے برکت ہو، جو آج کل کا ہمارا بڑا مسئلہ بن چکا ہے، گھر گھر کا پرابلم ہے، رزق میں برکت کیسے ہو۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رزق کی بہت زیادہ تنگی ہو تو اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لو، صدقہ دے کے تجارت کر لو۔ جب آپ کو لگے کہ حالات بہت تنگ ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو آپ صدقہ دے دیں۔ صدقہ چاہے تھوڑے سے تھوڑا ادا کریں، لیکن صدقہ اپنی روٹین لائف میں لے کر آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسی تجارت ہے کہ ایسا کاروبار ہے کہ آپ نے جیسے دنیا میں کسی کے ساتھ آپ کاروبار کرتے ہیں نا، جس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں
نقصان ہوگا، نفع ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یہ میرے اللہ عز و جل کی ایسی تجارت ہے، یہ ایسا کاروبار ہے جس میں آپ کو نفع ہی نفع پہنچے گا، اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں چاہے 10 روپے ہی نکالنے شروع کر دیں، کسی فقیر کو دے دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں، کوئی تھوڑا سا کھانا بنا کے کسی غریب کو، محتاج کو، کسی ضرورت مند کو کھلا دیں، کسی کی مدد کر دیں، کوئی پریشان حال ہے تو اس کو پریشانی سے نکالنے کی کوشش کریں، جتنی آپ کی وسعت ہے اس کے مطابق۔ اگر آپ یہ سب کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اناج کے کچھ دانے صبح صبح جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے، چڑیا کوے جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی ایسی جگہ پر کچھ دانے ڈال دیں، کچھ روٹی کے کچھ ٹکڑے باریک کر کے ڈال دیں، کوئی پانی کا کوئی باؤل اپنے گھر میں رکھ دیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ کے گھر میں آ کے وہ رزق کھا کر جائے گی، وہ اڑنے سے پہلے آپ کے لیے دعا کرے گی کہ اے میرے اللہ تعالیٰ، جس نے میرا پیٹ بھرا ہے تو اس کا پیٹ بھرا رکھ۔ تو میرے اللہ عز و جل کی ذات بابرکات جو ہے وہ بہت بلند و بالا ہے، وہ کبھی کسی کا احسان نہیں لیتی، احسان نہیں رکھتی، تو وہ فوراً آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی بندش جو بھی رزق کا ہوگا یا جو کمی ہوگی وہ اس کو کھول دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ وہ کسی کے اوپر رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور کسی پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب کسی پر رزق تنگ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ میرے سے طلب کرے، مدد مانگے، مجھ سے مدد چاہے وہ، اور میرے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے رزق میں جو ہے وہ برکت عطا کر دیں گے۔ اگر آپ کے رزق میں بہت ہی تنگی ہے، بہت ہی پریشانی ہے حالات میں، تو سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو، اگر آپ شوہر حضرات سن رہے ہیں تو ان سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو فجر کی نماز پڑھنے کی تلقین کریں، کیونکہ فجر کی اوقات ایسے ہوتے ہیں جس وقت اللہ رب العالمین جو ہے وہ اللہ عز و جل وہ رزق کی تقسیم فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں رحمتیں، برکتیں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا اپنی اپنی باتوں میں مگن ہوتے ہیں، اپنی ضروریاتی زندگی میں مصروف عمل ہوتے ہیں، وہ ان برکتوں سے جو ہے وہ خالی رہ جاتے ہیں۔ اس دوران اب زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کریں، اس دوران اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آپ جتنی مرضی عبادت کریں، لیکن اگر آپ دل سے دعا نہیں مانگیں گے، اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے کچھ بھی مانگو، اللہ رب العالمین کی ذات کی گارنٹی ایسی گارنٹی ہے جو کبھی بھی جو ہے وہ کم نہیں پڑ سکتی، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس گارنٹی کا کوئی معاوضہ کسی کو ملے نہ۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ اس بندے کو ضرور جو ہے وہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اس کے رزق میں برکت عطا کرتے ہیں۔